بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 54 ہے اور باب صفت الصلاۃ انشاءاللہ آج مکمل ہوگا، جس میں ہم آخر میں تشہد، درود شریف، دعا اور سلام پھیرنے کے مسائل ذکر کریں گے۔ والتشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی الی آخرہ۔ یہاں سے سب سے پہلے تشہد کے جو الفاظ ہیں ان کا ذکر فرمائیں گے۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ وہ پچھلے سبق کے اندر گزر گیا۔ اب جو الفاظ ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تشہد کے الفاظ وہ چونکہ متعدد صحابہ کرام سے مختلف قسم کے الفاظ منقول ہیں، احناف نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو الفاظ ہیں ان کو راجح قرار دیا ہے، اور ان کی جو راجح قرار دینے کی وجوہات ہیں وہ بھی یہاں ذکر کی گئی ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد کو راجح قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا پڑھنا وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ان کی بھی اپنے جو جگہ پر دلائل ہیں، تو یہاں پہ سب سے پہلے ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشہد ہے اس کا ذکر یہاں پہ متن کے اندر ہے کہ اس کے الفاظ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ھذا تشہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد ہے۔ فإنہ یقال، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ہاتھ، میرا یعنی ہاتھ پکڑا، وعلمنی التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مجھے تشہد سکھایا جس طریقے سے مجھے قرآن مجید کی سورت سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہاتھ کا پکڑنا کتنی اہمیت، اور اس کے بعد تعلیم، جس طریقے سے قرآن مجید کی صورت سکھاتے اتنی تاکید کے ساتھ سکھانا، یہ بھی ایک بہت بڑی اس میں تاکید پائی جاتی ہے، اور کچھ اور بھی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ وقال قل، کہ آپ کہہ دیجئے، تو امر بھی آ گیا یہاں پہ التحیات للہ الی آخرہ۔ والاخذ بهذا اولا من الاخذ بتشہد ابن عباس، اس تشہد کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تشہد کے مقابلے میں لینا زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اپنے جو وجوہ ترجیح ہیں وہ یہاں پہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات عطف ہے، تو عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، گویا کہ التحیات للہ یہ مستقل اور الگ اللہ تعالیٰ کی لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اور الصلوات کے اندر الگ ہے، تو یہ بات الگ ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشہد ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد جو منقول ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور ساتھ مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یقول علمنی رسول اللہ التشہد کفا بین کفیہ کما علمنی السورۃ من القرآن، یعنی کفا بین کفیہ، یعنی یا اس طریقے سے ہوتا ہے کفی بین کفیہ، یعنی میری جو ہتھیلی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی، اور مجھے قرآن کی صورت کی طرح مجھے تشہد سکھایا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا القرآن،
فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تو اس میں دیکھیں فرق کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو تشہد ہے اس میں عطف ہے اور مبارکات کا لفظ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ السلام علیکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشہد میں، جبکہ یہاں پہ نکرہ ہے، اور سلام یہاں پر بھی یہی ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں عبدہ و رسولہ ہے، عبد کا تذکرہ ہے، جبکہ یہاں پہ عبد کا تذکرہ نہیں ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ راجح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں مبارکات آیا ہے جو قرآن کے الفاظ کی مشابہ ہے. قرآن میں ہے مبارکتن طیبہ، تو اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے چونکہ قرآنی الفاظ کے ساتھ مشابہت ہے تو اس لیے یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وجوہ ترجیح اس کے زیادہ یعنی اور بھی ہیں. جس طریقے سے ہماری ادھر یہ ہے کہ یعلمنا القرآن، تو یہاں پہ بھی اسی طریقے کی تاکید پائی جاتی ہے جس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشہد میں تاکید پائی جاتی ہے. جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو تشہد ہے اس کو راجح قرار دینے کی ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ نکرہ ہے، جبکہ وہاں پہ الف لام داخل کیا گیا ہے السلام پہ، وہ استغراق کا تقاضا کرتا ہے. اور عبد چونکہ معراج کے موقع پر یہ تشہد کا تحفہ تھا اور گفتگو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں اور بدنی عبادتیں وہ پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، تو الف لام داخل ہے. تو اس میں عبد کا تذکرہ چونکہ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو اس میں عبد کا ذکر ہے، تو یہاں پہ عبد کا ذکر اس تشہد میں نہیں ہے. تو یہ عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد ہے. اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ قولہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشہد ہے وہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا الی آخرہ. اب جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد کو راجح قرار دیا جا رہا ہے احناف کی طرف سے، تو اس کی کچھ وجہ ترجیح یا وجوہ ترجیح ذکر کی جا رہی ہے. لأن فیہ الامر، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر فلیقل، یا ایک روایت میں قل کا لفظ ہے، امر ہے. تو امر ایک تو وجوب کا تقاضا کرتا ہے جس سے تشہد پڑھنا واجب بھی ہو جاتا ہے احناف کے نزدیک، اور دوسرے کہ اس میں تاکید بھی آ گئی. وَأَقَلُّهُ الاستحباب، اور امر کا کم سے کم درجہ کم از کم استحباب تو ثابت کر سکتے ہیں نا. ویسے تو احناف کے نزدیک اس امر سے وجوب ثابت ہے، لیکن اگر وجوب دوسرے احباب کے نزدیک نہ بھی ہو تو کم از کم درجہ استحباب کا تو ہے، تو لہذا امر سے اس تشہد کا پڑھنا زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے. والالف واللام، اور اسی طریقے سے السلام علیکہ ہے، الف لام داخل ہے، وہما للاستغراق، اور الف لام جو ہے وہ استغراق کا تقاضا کرتا ہے، گویا کہ سب کی سب سلامتی ہو، تو بنسبت نکرہ کے معرفہ زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ معنی رکھتا ہے. وزیادت الواو، اور اسی طریقے سے واو کی زیادتی بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور تشہد میں درمیان میں عطف نہیں ہے اور واو نہیں ہے. وہی علی تجدید الکلام کما فی القسم، اور اس لیے کہ واو جو ہوتا ہے یہ کلام کی نئے کلام کو کی تجدید کے لیے آتا ہے، لہذا معلوم یہ ہوگا کہ التحیات للہ الگ گویا کہ ایک عبادات کا تحفہ ہے اور یہ ایک الگ ثنا ہے، اور والصلوات الگ ہے اور والطیبات الگ ہے. جبکہ یہاں پہ دیکھیے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، گویا کہ یہ کل مل کر چونکہ ایک دوسرے کے لیے موصوف صفت ہے نا، تو موصوف صفت مل کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے، جبکہ وہاں پہ عطف معطوف جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو گویا کہ وہاں پہ الگ الگ عبادتیں پیش کی جا رہی ہیں اور یہاں پہ گویا کہ ایک ہی عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لہذا عطف جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. کما فی القسم، جس طریقے سے
قسم کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے واللہ والرحمانی، تو یہ دو قسمیں ہیں، اگر توڑ دے گا تو دو کفارے ہوں گے، کیونکہ واو استعمال کیا، الگ کلام شمار ہوا۔ اور اگر اس طریقے سے کہتا واللہ الرحمن، درمیان میں عطف نہیں کرتا، تو اللہ اور الرحمن آپس میں موصوف صفت ہو جائیں گے اور ایک ہی قسم ہو جائے گی۔ وتاکید التعلیم، اگر عطف کریں امر کے اوپر تو اس نصب پڑھ سکتے ہیں کہ وتاکید التعلیم، یہاں پہ تعلیم کی تاکید بھی ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی سورت مجھے سکھاتے اس طریقے سے اللہ کے نبی نے مجھے تشہد سکھایا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ راجح ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات تشہد راجح ہے۔ ولا يزيد على هذا في القاعدة الأولى، فرماتے ہیں کہ تشہد میں پہلے قاعدے کے اندر جو تشہد ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا، عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، آگے درود شریف نہیں پڑھے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ درود شریف کی فضائل بہت زیادہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صلو کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں تشہدوں کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ جبکہ احناف کے نزدیک صرف دوسری تشہد آخری تشہد کے اندر پڑھنا ہے، پہلی تشہد کے اندر نہیں پڑھنا۔ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ و آخرها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کے درمیان میں بھی تشہد سکھائی اور اس کے آخر میں بھی۔ فإن كان وسط الصلاۃ نہض، اور جب نماز کے درمیان والی تشہد تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اذا فارغ من التشہد، جب وہ تشہد سے فارغ ہو گئے، یعنی تشہد سے فارغ ہوتے ہی درود شریف پڑھے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَإِذَا كَانَ آخِرَ الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے آخر میں آخری تشہد ہوتی تھی تو دعا لنفسہ بما شاء، تو اپنے لیے جو بھی چاہتے تھے وہ دعا بھی کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخری تشہد کے اندر درود شریف اور دعا ہے، پہلی تشہد کے اندر نہیں ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، آخری جو دو رکعتیں ہیں، یعنی 4 فرائض والی نماز، 4 رکعت فرض والی نماز جیسے عصر ہے، ظہر ہے، عشاء ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ آخری 2 رکعتیں، اور مغرب میں آخری 1 رکعت، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور یہ بھی پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لحدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت، ان النبی علیہ السلام قرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب وحدہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ فاتحہ کو ہی آخری 2 رکعتوں کے اندر پڑھا ہے۔ وہذا بیان الافضل، یہ سورہ فاتحہ کا آخری 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا یہ افضلیت کا بیان ہے، کوئی فرض یا واجب ہونے کا بیان نہیں ہے، یہی راجح قول ہے۔ لأن القراءة فرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد ان شاء اللہ تعالی، جس طریقے سے ابھی اس کے بعد آنے والی جو باب ہے قراءت کا، تو اس کے اندر چونکہ تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے، تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر قراءت چونکہ فرض ہے، لہٰذا وہی فرض قراءت آخری 2 رکعتوں کے بھی قائم مقام ہو جائے گی، آخری 2 رکعتوں کے اندر پھر قراءت نہیں ہے۔ تفصیل انشاءاللہ فصل فی القراءت کے اندر آ رہی ہے۔ وجلس فی الاخیرۃ کما جلس فی الاولی، آخری تشہد کے اندر بھی بیٹھنے کی وہی حالت ہے جو پہلے قاعدے کے اندر ہے، پہلے تشہد کے اندر ہے، یعنی دونوں قاعدوں کے اندر، یعنی قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں سے کسی ایک کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اندر بیٹھنے کی حیت اور حالت ایک جیسی ہے۔ جیسے کہ حضرت وائل بن حجر اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایات پچھلے سبق نمبر 53 میں گزر چکی ہیں، جن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، ان کی انگلیاں قبلے کی طرف کی، اور بائیں پاؤں کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہی طریقہ اول میں بھی اور اخیر میں بھی ہے۔ وَلِأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ، اور اس طریقے سے کرنا، یعنی بائیں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا، یہ بدن کے لیے تھوڑا سا مشقت والا ہے بنسبت دوسرے کسی طریقے کے، تو جتنا زیادہ مشقت اٹھائے گا اتنا زیادہ ثواب بھی ہے۔ فَكَانَ أَوْلَى مِنَ التَّوَرُّكِ، بس یہ طریقہ تورک سے بہتر ہے، الذی یمیل الیہ مالک، جس کی طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مائل ہوئے ہیں۔ تورک کسے کہتے ہیں؟
तवर्रुक कहते हैं जिस तरीके से औरतों के बैठने का तरीका है कि दोनों पाँव को दाएं तरफ से निकाल देना और अपने कूल्हे के ऊपर बैठ जाना और अपनी सुरीन के नीचे ज़मीन पर रखकर उस पर अपनी मक़आद पर बैठ जाना। ये औरतों के लिए तरीका तो ठीक है, लेकिन मर्दों का ये तरीका नहीं है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों कायदों के अंदर इस तरीके से बैठेगा। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पहले कायदे के अंदर तो उसी तरीके से बैठेगा जिस तरीके से अहनाफ के नज़दीक तरीका है कि बाएं पाँव के ऊपर बैठेगा, दाएं को खड़ा करेगा। और आखिरी कायदे के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं कि उसमें वो तवर्रुक करेगा, ताकि वो फरमाते हैं कि तवर्रुक की जो रवायात हैं उनके ऊपर भी अमल हो जाए और बगैर तवर्रुक की जो रवायात है उन पर भी अमल हो जाए। वल्लदी यरवीही, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक रवायत की है, वो हमेद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कि क़ादा मुतवर्रिकन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवर्रुक करके बैठे हैं। तो फरमाते हैं कि इस रवायत को ज़अफ़हु तहावी, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और इसमें एक रावी है, उस रावी से के बारे में फरमाया कि वो रावी चूँकि ज़ईफ़ है, जिसकी वजह से ये रवायत वो मुहद्दिसीन और उसूलीन के नज़दीक ये राज ज़ईफ़ है। और युहमलु अला हालतिल किबर, दूसरा जवाब ये दिया जा रहा है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत का कि इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुढ़ापे की हालत या ज़ौफ़ुल उम्री की हालत पर महमूल किया जाएगा। कि शुरू में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रवायात से मशहूर रवायात में साबित है कि वो उसी तरीके से करते थे जिस तरीके से जिक्र किया गया कि बाएं पाँव पर बैठते थे और दाएं पाँव को खड़ा करते थे। बुढ़ापे की हालत में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवर्रुक करते थे ताकि आसानी के साथ बैठ जाएं। व तशहदा, आखिरी कायदे के अंदर बैठकर तशहुद सबसे पहले पड़ेगा। वह वाजिबुन इंदना, ये अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में गुजर चुका अमर का सीगा, तो अमर का सीगा वजूब का तकाजा करता है, लिहाजा इससे वजूब साबित होगा, फर्जियत साबित इससे नहीं हो सकती। वसल्ला अला नबी अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी कायदे के अंदर फिर दुरूद पड़ेगा। वहुवा लैसा बेफर्जी फरीज़त इंदना, अहनाफ के नज़दीक ये फ़र्ज नहीं है। खिलाफ अल शाफी रहमतुल्लाह फीहिमा, सोए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों के अंदर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह दुरूद शरीफ के बारे में फरमाते हैं कि कुरान में सल्लू आया है, तो सल्लू इमाम शाफी रहमतुल्लाह के हाँ ये अमर जो है वजूब का तकाजा करता है। और याद रखें कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक फ़र्ज के बाद डायरेक्ट दर्जा सुन्नत का है, दरमियान में कोई वाजिब वगैरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक नहीं है। लिहाजा जो वाजिब होता है उसको भी वो फ़र्ज समझते हैं, वो भी फ़र्ज का दर्जा देते हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक यहाँ पे जब सल्लू आया है कुरान में मुतलकन, नमाज या खारिज नमाज दोनों में, तो लिहाजा नमाज के अंदर भी फ़र्ज होगा पढ़ना। और जब अमर आया है तशहुद के लिए, तो अमर भी वजूब का तकाजा करता है और वजूब उनके नज़दीक फ़र्ज होता है, लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक तशहुद पढ़ना भी फ़र्ज हो जाएगा। लिक़ौली अलैहिस्सलाम इज़ा क़ुल्त हाज़ा औ फ़अल्त हाज़ा फ़क़द तम्मत सलातुक, ये अहनाफ की दलील है वाजिब होने की, तशहुद के वाजिब होने की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को आखिरी में ये फरमाया था कि जब आप इस तरीके से कह देंगे या आप इस तरीके से कर देंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इंशिअता अन तक़ूम फ़क़ुम, फिर आप अगर चाहें तो आप खड़े हो सकते हैं, और अगर इंशिअता अन तक़उद फ़क़उद, और अगर आप चाहें तो बैठें तो बैठ भी सकते हैं। यानी उसके बाद आपकी नमाज मुकम्मल है, फ़ुरूज बिस्सुन्नाह के जरिए से आप नमाज से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क़ुल्ता फ़अल्ता, तशहुद की मिक़दार बैठना या तशहुद पढ़ना, दोनों के ऊपर नमाज की तकमील को मुनहसर किया है। तो इसका मतलब ये है कि तशहुद अगर फ़र्ज होती तो फिर ये फ़अल्ता साथ ना आता, बल्कि डायरेक्ट ये कह दिया जाता कि आपने ये कहना है और आपने ये तशहुद पढ़नी आप पर फ़र्ज है, तब आपकी नमाज मुकम्मल होगी, वरना नहीं होगी। जबकि यहाँ पे फरमाया कि अगर ये करें या ये करें, यानी बैठ जाएं सिर्फ फिर भी नमाज मुकम्मल, और या इसको पढ़ लें फिर भी मुकम्मल। तो न पढ़ने की वजह से सिर्फ वजूब तो साकत हो जाएगा, सीधा साफ लाजिम होगा, और अगर पढ़ ली तो मुकम्मल हो जाएगी। तो ज़ाहिर है जब पढ़ेगा तो फिर तो बैठ कर ही पड़ेगा ना, तो इससे तो बैठना खुद ही साबित हो गया। और औ फ़अल्ता का मतलब ये कि अगर न पढ़ें सिर्फ बैठ जाएं और नमाज मुकम्मल कर दें, तो नमाज अगरचे मुकम्मल होगी लेकिन सईदा साफ लाजिम होगा इसके वाजिब के साकत होने की वजह से। तो यहाँ से इससे पता चला कि फ़र्ज नहीं है।
اور واجب کا قول تو احناف بھی کرتے ہیں، چونکہ واجب احناف کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان کا درجہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں درمیان میں کوئی ایسا درجہ نہیں ہے، اس لیے یا تو وہ ڈائریکٹ سنت کی طرف چلے جاتے ہیں یا ڈائریکٹ کسی چیز کی زیادہ تاکید کی وجہ سے اس کی فرضیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ والصلاۃ علی النبی علیہ السلام خارج الصلاۃ واجبۃ، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ صلو علیہ وسلم تسلیما قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب میں، تو اس کا مطلب یہ کہ فرض ہے خارج نماز میں بھی اور داخل نماز میں بھی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ خارج نماز میں صلاۃ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام مرۃ واحدہ کما قالہ الکرخی، او کلما ذکر النبی علیہ السلام، یا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو اس کا پڑھنا خارج نماز کے اندر واجب قرار دے دیا گیا ہے، کما اختارہ تحاوی، جس طریقے سے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیا جائے تو درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور اسی کو راجح بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو فکفینا مؤونۃ الامر، پس یہ جو امر ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، اس امر کا جو ذمہ داری ہے اس سے وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کون سا؟ خارج نماز کے اندر پڑھنا۔ تو جب خارج نماز کے اندر ہمارے لیے پڑھنا کافی ہے، تو چونکہ آیت تو مطلق ہے، اس میں نماز کا ذکر تو ہے نہیں ہے، تو ہم اس کو خارج نماز کے اندر ایک مرتبہ پڑھنے کے اوپر یا ہر مرتبہ پڑھنے کے اوپر اس کو محمول کر دیں گے۔ امر کا جو ذمہ داری تھی، جو بوجھ تھا، وہ ہم سے خارج نماز میں مکمل ہو جائے گا، پس داخل نماز کے اندر ہم اس کو فرض یا واجب نہیں قرار دیں گے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق یہ فرض ہوگا، اور احناف کے قول کے مطابق یہ سنت ہوگا درود شریف کا پڑھنا نماز میں۔ والفروض المروی فی التشہد هو التقدیر، امام شافعی رحمۃ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نقول قبل ان یفرض التشہد، یعنی تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل و میکائیل، اس طرح تشہد کی بیٹھنے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ یفرض تشہد کہ تشہد کے فرض قرار دینے سے پہلے ہم یہ پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ کہ تشہد فرض ہے۔ تو اس کا جواب ابھی صاحب ہدایہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو فرض ہے یہ فرض بمعنی تقدیر کے ہے، کہ جب تک ہمارے اوپر تشہد مقرر نہیں کی گئی تھی اس وقت تک ہم یہ کہتے تھے، جب تشہد مقرر کر دی گئی تو پھر ہم وہ کہتے تھے۔ تو یہاں پہ فرض فنصف ما فرضتم قرآن میں جیسے ہے، فرض تم وہاں پہ قدرتم کے معنی میں، تو یہ تقدیر کے معنی میں ہے، فرض اپنے اس اصطلاحی معنی کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا والفرض المروی فی التشہد هو التقدیر، تشہد کے اندر جو روایت کیا گیا ہے لفظ فرض جو ہے امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اس سے مراد تقدیر ہے، فرض سے مراد کوئی فرض واجب نہیں ہے، یعنی فرض ہونا نہیں ہے۔